معاہدے جو ہوتے ہیں ان کے ہمارے دین میں، شریعت میں، قرآن حدیث میں کیا اہمیت ہے؟ ہمارے جو معاشرے میں، اسلامی ملکوں میں اور حتیٰ کہ تنظیموں میں، جماعتوں میں جو بہت بڑے بڑے فساد ہیں، اس میں معاہدہ شکنی بھی ہے، عہد شکنی۔ وعدہ تو یک طرفہ ہوتا ہے، معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ تو معاہدہ جو ہوتا ہے وہ شرعاً واجب اور فرض ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے، معاہدہ کر لیں گے، اس کے بعد اس کو توڑنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ توڑنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعقود الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور جو لوگ میثاق کو توڑتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پہ لعنت بھی ہے اور ان کی آخرت کی بربادی بھی۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، بنی اسرائیل نے جب عہد شکنی کی تو ہم نے اس کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیجی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور اس عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو جب معاہدے کر کے ہم اس کو توڑتے ہیں، دوسروں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان پہ پھر مہر لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر خیر کی توفیق اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کتنے سخت ارشادات ہیں۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عَلَى یوم القیامہ، جو آدمی عہد توڑے گا، خیانت کرے گا، غدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے اس کو بے عزت کریں گے، اور اس کی سرین پر جھنڈا نصب کیا جائے گا، تو پورے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں عہد توڑ کر آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ عہد توڑتے ہیں اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں، عہد توڑنے والوں پر۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے دوحہ میں، قطر میں، جو بھی اس کو توڑے گا اس پہ دشمن مسلط کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے، جو بھی دور نبوی تھا، عہد نبوی اور عہد الخلفاء الراشدین، اس میں مجموعی طور پہ چھوٹے بڑے 250 معاہدے ہوئے تھے۔ 250 معاہدے میں کوئی ایک معاہدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے نہیں توڑا۔ جتنی بھی عہد شکنی ہوئی وہ یہودیوں کی طرف سے ہوئی، عیسائیوں کی طرف سے ہوئی، مجوسیوں کی طرف سے ہوئی، بنو قریظہ کی طرف سے ہوئی، بنو نذیر کی طرف سے ہوئی، بنو قینقاع کی طرف سے ہوئی۔ تو عہد شکنی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کی کا طریقہ نہیں ہے۔ جب پوری دنیا کے سامنے ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، لکھ کر بھی دے رہے ہیں، اس پہ سائن بھی کر رہے ہیں، دستخط بھی کر رہے ہیں، پھر اس کو توڑنا، تو یہ اللہ کا عہد ہے۔ جو اللہ کے عہد کو توڑے گا اللہ اس کو دنیا میں رسوا بھی کرتے ہیں۔